الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ جمادی الثانی کے مہینے کے آخری ایام ہیں. اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات اور ان کی شہادت پر پچھلے جمعے کافی باتیں بیان کی ہیں. اس وقت میں ایک بزرگ اصلی سید حسنی حسینی سادات کی نشانی سید السادات حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے نمبر کے بیٹے سید عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ہفتے انتقال ہوا ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس بزرگ خاندان کا اور ان اولیاء کا کچھ تذکرہ اور ذکر کروں. اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے بھی اللہ کی رحمت کا زمین پر نزول ہوتا ہے. جب اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کرنے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے اور ان کی خدمت کرنے سے اللہ کی رحمت کا کس قدر نزول ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی برکات ہی برکات ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خطابت میں اپنی مثال آپ تھے، اس جیسا خطیب اب تک پیدا نہیں ہوا. جن کی تقریر میں بیٹھنے والا، آنے والا اگر کافر بھی آ گیا ہے تو درمیان تقریر سے اٹھ کر وہ بھی نہیں جا سکتا تھا.
اور جن کو اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ سردی کی موسم میں عشاء کے بعد اگر بات شروع کرتے صبح کی اذانیں ہو جاتی لیکن تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے یہ ان کی عام تقاریر تھیں، اور کمال یہ کہ ان کی تقریروں میں پھر اٹھ کر کوئی جاتا نہیں تھا. اللہ نے اتنا علم بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو جلال، غیرت، حسن، دین، قرآن کی زبردست قاری، ان سب نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. قرآن دنیا پڑھتی ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا، لیکن اس طرح قرآن پڑھنا کہ قرآن کے معنی کو، مطلب کو، مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا، ڈوب کر پڑھنا، یہ بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی. ایک دفعہ آپ انگریز کے دور میں ڈم ڈم جیل میں گرفتار تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو رات کا وقت تھا، سردی بہت تھی، چاند چمک رہا تھا، اور آپ قرآن مقدس کی سورۃ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کے غضب کے قاری تھے، 6 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، 6 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. کئی مدت تک روزانہ قرآن پاک ایک ختم کرنا ان کا معمول تھا. کافی دیر پڑھتے رہے تو پیچھے سسکیوں کی آواز آئی جیسے کوئی رو رہا ہے. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیل کا سپریڈنٹ جو ہندو تھا وہ رو رہا تھا، آنسوں بہہ رہے تھے، سسکیاں اس کی جاری تھی. اس نے کہا شاہ جی بس کرو، اب رونے کی ہمت بھی نہیں رہی. ایسے ہیرے، ایسے قیمتی لال اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمائے ہیں. ان کے بیٹے، آخری بیٹے سید عطا المحمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملتان میں وصال ہوا ہے، اور ان لوگوں کی حقانیت، سچائی، غیرت، دینی خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے جنازوں میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ جنازوں میں گئے لیکن راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے. یہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامت ہے. پاکستان میں وزیروں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں، مشیروں کے جنازے اٹھتے ہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کے جنازے اٹھتے ہیں، تو جنازوں میں ہزاروں لوگ نہیں ہوتے. اور انہی دور میں بڑے جنازے اٹھے ہیں جن میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دور سے شریک ہوئے ہیں. سید عطا المحمد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ہمارے جاننے والے اور مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی دامت برکاتہم کے ساتھی حضرت مولانا محمد حسین صاحب، وہ امریکہ سے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، اور جنازے کی پہلی صف میں ان کو جنازہ مل گیا.
اور ہمارے جنازوں کا حال تو یہ ہے کہ پڑوسی بھی جنازے میں نہیں جاتا، شہر کے بھی سب لوگ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ کو راضی کر دینے کی یہ برکت ہے کہ بیرون ملک سے لوگ بھی جنازہ پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کی خدمات بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو انگریزی اسکول اور کالج میں داخل کراؤ کہ اس کے بغیر آج گزارا نہیں ہے۔ مسلمان بھی یہ لفظ کہتا ہے کہ اس کے بغیر جی گزارا نہیں، تعلیم ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے اس کی بات کے سننے کے بعد فرمایا کہ تو چاہتا ہے میرے بچوں کے قتل ہونے کی، مرنے کی، تو مجھے تجویز بتاتا ہے، یا میں خود اپنے بچوں کا گلا دبا دوں؟ کیا مطلب؟ مر جائیں مجھے قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں کہ انگریز مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، میں اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤں، یہ قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ جیل میں تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ایک انگریز بڑا آفیسر جیل میں آیا اور شاہ جی رحمہ اللہ کو مل کر کہنے لگا کوئی میرے لائق خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا میں اپنی ضرورت اللہ سے مانگتا ہوں، اس سے نہیں مانگتا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کوئی ضرورت، کوئی بات؟ فرمایا جی میری ایک درخواست ہے، میرا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، یہ میری درخواست ہے۔ آپ بارہا فرماتے تھے میری زندگی کے 2 مشن ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ، آپ کی شان اور عزت کا تحفظ، اور انگریز کی بغاوت اور نفرت، یہ میری زندگی کے 2 مشن ہیں۔ اسلام جہاں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے رام دلی سے رہو، قرآن وہاں یہ بھی کہتا ہے شدّاء علی الکفار، کافروں پر مومن سخت ہوتا ہے۔ انگریز کی نفرت، بغض، حسد، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بہت سختی ہے، تشدد ہے، اتنی اسلام میں سختی نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی طلاق دے تو موت تک تو بولتا کیوں نہیں، اس سے چھوڑ کیوں دیتا ہے؟ تیری زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو جنازہ چھوڑ دیتا ہے، تیرے کہنے سے کوئی شادی میں تجھے نہ بلائے، اور تیرے کہنے سے اس جگہ پر ووٹ نہ دے جہاں تو چاہتا ہے، تو مرنا جینا ختم کر دیتا ہے۔ وہ انگریز، وہ بے ایمان، وہ خنزیر کھانے والا برطانیہ سامراج کا وہ پٹھو جس نے علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے آگ لگائی، علماء کو پھانسی چڑھایا، دین پر اس نے پابندیاں لگائیں، بدترین اسلام کا دشمن، جیلوں کو بھر دیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اسلام کا بدترین دشمن ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، ایمان کا خطرہ ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو شاہ جی فرماتے تھے کفر کی نفرت، انگریز کی نفرت اور بغاوت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت، یہ میری زندگی کے 2 مشن ہیں۔
ہمیں کفر کی نفرت ضرور دل میں ہونی چاہیے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حافظ بڑے ہیں، آپ کے 4 بیٹے، چاروں حافظ، غضب کے عالم، قاری، بہترین حافظ، خود بھی حافظ، شاہ جی رحم اللہ کے والد بھی حافظ۔ اللہ نے یہ فیض اس گھرانے کو بہت وافر مقدار میں عطا فرمایا، اور ایمان کی، اسلام کی غیرت کی بنا پر ان لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اب میں چند ایک واقعات ان کے نقل کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی کس طرح گزری ہے اور دین کی خدمت ان لوگوں نے کیسے کی ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری آدھی زندگی ریل میں گزری اور آدھی زندگی میری جیل میں گزری۔ انگریز کی جیل میں سختی زیادہ تھی، مشقت زیادہ تھی، اور آپ نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، لاہوریو، میں نہیں سمجھ سکا تم کیا ہو، میں تمہیں کیا کہوں، میں جیل میں جاتا ہوں، تم کہتے ہو آہ شاہ جی، اور جب میں بیان کرتا ہوں تم کہتے ہو واہ شاہ جی۔ تمہاری اس آہ اور واہ نے مجھے کر دیا ہے تباہ، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسے لوگ۔ اسلامی غیرت، حمیت اس قدر تھی کہ ملتان میں آپ گھر میں موجود تھے، وہ ختم نبوت کا غدار تھا، بے ایمان مرزا سکندر، وہ ملتان آیا ہوا تھا، اس نے رکا، لکھا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں وقت دے دیں۔ فرمایا وقت نہیں ہے، تجھے ملنے کے لیے کوئی وقت نہیں، میں نہیں ملتا۔ اس نے پیغام بھیجا، پھر آپ نے پرچے کے پیچھے لکھا، نعم الامیر علی باب الفقیر، بئس الفقیر علی باب الامیر۔ امیر فقیر کے دروازے پہ آئے یہ اچھا لگتا ہے، اور فقیر جائے امیر کے دروازے پر اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں آتا، نہ ہی میں آپ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ گورنر تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ انسان ہے، مجبور ہو جاتا ہے، آج آٹا نہیں ادھر سے لے لو، چنے ادھر سے لے لو، نمک فلانے گھر سے لے لو، ایسا کبھی نہیں کیا۔ اور آپ کے کوٹ کی جیب میں 40 روپے تھے، ایک ساتھی نے 40 روپے نکال لیے اور انتظار میں تھا کہ شاہ جی فرمائیں گے مجھے پیسے نہیں ہیں۔ کام چلتا رہا، کافی دنوں کے بعد انہوں نے پیسے پھر جیب میں ڈال دیے، پھر بھی شاہ جی رحم اللہ کو پتہ نہیں چلا، اور خود ہی اس نے بتایا کہ صحیح میں نے پیسے نکالے، آپ نے کچھ کہا نہیں، اور میں نے جیب میں پیسے ڈال دیے تب بھی آپ نے کچھ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 25 سال ہو گئے تم مجھے دیکھتے ہو، ہم جس کا کام کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں جیبیں ٹٹولنے یا پیسے دیکھنے کا کیا فائدہ۔ بڑی جائیدادیں ملنے کے لیے آپ کو کہا گیا، لیکن آپ نے جائیدادیں قبول نہیں کی۔ جب جنازہ اٹھا اس خطیب یورپ اور ایشیا، اس خطیب کا جو بر اعظم
میں اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں پیدا ہوا۔ جنازہ اٹھا تو کرائے کے مکان میں اٹھا، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ چاہتے ہر شہر میں عام بلڈنگ نہیں، سونے کا محل بنوا سکتے تھے، لیکن دنیا کو انہوں نے ٹھوکر ماری ہے، اللہ رسول کے ساتھ ہمیشہ محبت کی ہے، یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہے عجیب بات، مرزا قادیانی کے ایک بیٹے کا نام مرزا محمود تھا۔ مرزا بھی بڑا لعنتی تھا، اس کا بیٹا بھی مرزا محمود بڑا لعنتی تھا۔ اس مرزا محمود اس مرتد کے متعلق مرزا قادیانی کہتا ہے یہ قمر الانبیاء ہے، نبیوں کا چاند ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دوران تقریر فرمایا، او مرزا محمود، او عربی میں، اردو میں، فارسی میں، جس زبان میں چاہو میرے ساتھ گفتگو کرو، میں تیرے لیے تیار ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے، آؤ۔ اور پھر فرمایا، او مرزا محمود، تو نبی کا بیٹا ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، تو کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ مرزا محمود، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تم ٹھاٹھ سے ریشم کے لباس، عمدہ لباس پہن کر آؤ، میں کھدر کا لباس پہن کر آتا ہوں، تم اعلیٰ قسم کے جوتے پہن کر آؤ، میں ننگے پاؤں آتا ہوں، آؤ کشتی لڑ لیتے ہیں، یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تم اعلیٰ قسم کی مرغن غذائیں کھا کر آؤ، میں اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوکھی روٹی کھا کے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں یہی میدان میں۔ للکارا ان لوگوں نے۔ اور ایک عجیب بات، مرزا محمود سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو مرزا قادیانی نبی ہے، دلیل؟ اس نے کہا قرآن میں نہیں آتا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، یہ وہی ہے۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا نام تو غلام احمد ہے، غلام احمد، اور قرآن میں ہے احمد، یہ وہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا غلام کا لفظ ہٹا دو تو احمد بنتا ہے۔ فرمایا اچھا اگر ہٹانے کی بات ہے تو میرا نام عطا اللہ ہے، ہٹا دو تو باقی اللہ بن جائے گا۔ تو اگر میں اللہ ہوں تو میں کہتا ہوں میں نے اس الو کے پٹھے کو نبی نہیں بنایا، یہ نبی کیسے بن گیا؟ ان حضرات نے کمال کر دی ہے، کفر کا منہ بند کر دی ہے۔ اور ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک بریلوی مسلک کے پیر تھے، وہ حضرت کو چھوڑ گئے، تو کسی نے کہا حضرت فلاں نوری آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ فرمایا نوری ہوتے ہی بے وفا ہے، میرے نانے کو بھی معراج کی رات نوری چھوڑ گئے تھے۔ کیسے؟ جبریل امین معراج کی رات میرے آقا کے ساتھ تھے، سدرہ پر جا کر رک گئے، کہا آگے نہیں جاتا، اگر یکس سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم،
اگر میں ایک بال برابر بھی آگے چلتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جاتا۔ اس نوری نے بھی بے وفا کی، میرے نانے کو چھوڑ گیا، یہ نوری بھی چھوڑ گیا۔ کاش اس جگہ اگر بخاری ہوتا سب کچھ جل جاتا، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑتا۔ اگر نبی کے قدموں میں جل جاتا تو اس سے بڑی موت اور سعادت کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ ہمارے وہ تھے جن کا نام لے کر ہم زندہ ہیں۔ ہائے توجہ، ایک آپ نے دنیا میں زندگی میں بڑی غربت دیکھی، غریب لیکن غیور۔ میں 3-4 اہم واقعات اس پر نقل کرتا ہوں، لیکن توجہ رہے، وقت کم ہے۔ ایک دفعہ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ملتان میں، تو کافی دیر آپ فرماتے رہے کہ غزلیں سناؤ، غزل سناتے رہے۔ دن کے 11 بج گئے، ناشتہ نہیں کیا۔ آپ نے بچے کو بھیجا، فرمایا اپنی اماں سے کہو نا ناشتہ نہیں بھیجا آج، گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا گھر میں تو ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ ان سے کہو گھر میں کہ رات کی سوکھی روٹی ہو وہ دے دو۔ بچہ گھر گیا تو اماں نے کہا گھر کی سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ بس ایک کعوہ بنا ہوا آیا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور دن کی 11 بج گئے۔ تو آپ نے پریشان بیٹھے تھے کہ مہمان آئے ہیں، کچھ ہے نہیں، اور تو دروازہ بجایا کسی نے۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک بزرگ آیا ہوا ہے، اس نے کچھ پیش کیا اور بیٹھے وہ بزرگ کعوہ انہوں نے بھی پیا۔ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، انہوں نے بھی پیا۔ اور جب وہ بیر سے کچھ آیا تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر کے فرمایا کھاؤ، جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر اندر کے دروازے بند ہیں، اوپر کا دروازہ تو کھلا ہے نا، کھاؤ تو جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ سید امین گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا او کتے کھاؤ، نیچے کا دروازہ اگر بند ہے اوپر کا دروازہ تو کھلا ہے تو جلدی نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک دفعہ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ تھے، کچھ کھانا کھا رہے تھے، 3 مہمان اچانک آئے۔ حضرت شاہ جی نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ کہا جی کھانا کھائیں گے۔ حضرت گھر میں تشریف لے گئے، کچھ دیر لگ گئی، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کیا پکاتے؟ اچانک ایک آدمی آیا، مرغی بھونی ہوئی اور 10-12 روٹیے۔ تو حضرت قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ جی کو فرماتے تھے ابو جان، ابو آ جاؤ۔ جب آئے تو دیکھا روٹیاں بھی ہیں اور مرغی بھی، روسٹ موجود ہے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا مولا تو میری ہمیشہ ہی لاج رکھتا ہے، دیکھ تو نے میری لاج رکھ لی ہے۔ گھر کے لیے کچھ کھانے کو نہیں تھا،
لیکن تو نے میری لاج رکھ دی ہے. میرے مہمان آئے ہوئے تھے, غربت تھی, کرائے کا مکان تھا, لیکن آپ نے دین کا سودا نہیں کیا اور اپنی اولاد کو دین کا علم, غیرت کا سبق دیا. یہ عظیم زندگی گزار کر گئے ہیں اور ان کے آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا, نعوذ باللہ. ایک دفعہ شاہ جی رحم اللہ فرماتے میں خود بیمار تھا, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, آٹا ختم. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا آٹا نہیں ہے, تو میں نے کہا اچھا. ایک عورت ہمارے گھر کام کاج کے لیے آتی تھی, اس نے کہا میں روٹیاں پکا دیتی ہوں. اس نے ڈھکنا کھولا اس ڈبے کا یا مٹکے کو, دیکھا جس میں آٹا رکھتے تھے, آٹا نہیں تھا. اس نے کہا آٹا نہیں ہے, میں پکا دوں. کہا ابھی ضرورت نہیں ہے, جب ہوگی دیکھ لیں گے. وہ چلی گئی, وہ سمجھ گئی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, روٹیاں پکا کر لے آئی. رات پریشانی میں گزری. فرماتے ہیں صبح اندھیرا تھا, ابھی کسی نے دروازہ بجایا. فرمایا کون؟ وہ بولا نہیں. پھر پوچھا کون ہو؟ جواب نہیں دیا. حضرت نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نوجوان ہے, ایک آٹے کی بوری لے آیا ہے, بیر اس نے تھڑے پہ رکھی ہوئی ہے. حضرت فرمایا تو کون ہے؟ فرشتہ ہے انسان ہے؟ کہا انسان ہو. کہا اندھیرے میں آنے کا کیا مقصد؟ اس نے کہا میں نے آٹے کی چکی لگائی ہے, تو میں نے منت مانی تھی کہ پہلے تھیلا گندم کا پیس کر حضرت کے گھر دوں گا, تو میں نے رات کو پیس کر رکھ لی تھی. رات کو مجھے موقع نہیں ملا, اس لیے اندھیرے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ آٹا لے آئے اور فرمایا واہ مولا تو میری کیسے لاج رکھتا ہے. اسی روٹی کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, قرآن اٹھاتا ہے, عدالتوں تھانوں کچہریوں میں دھکے کھاتا ہے. سب کچھ سیکھ, لیکن ملنا تو اتنا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے. ایک دفعہ علی گڑھ میں تقریر کا اعلان ہوا کہ حضرت شاہ جی تقریر فرمائیں گے. علی گڑھ کے لڑکوں نے کہا ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے. بڑا ہنگامہ ہوا. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے تحمل سے فرمایا بیٹو چلو تقریر پھر کریں گے, ایک رکوع قرآن تو سن لو, میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. تو حضرت نے قرآن پاک کی پھر تلاوت کی. وہ تلاوت بھی تو عجیب ہوتی تھی. تو وہ لڑکے بیٹھ گئے اور سناٹا ہو گیا. فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا ترجمہ بھی سنا دوں. کہا جی ترجمہ بھی سناؤ. 3-4 گھنٹے تک بات ہوتی رہی اور فرمایا چلو اب بات ختم کرتے ہیں. تو لڑکوں نے کہا نہیں اور بھی کچھ ہو. فرمایا میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا دیا ہے, تقریر پھر کسی موقع پر کریں گے. وہ ایسے لوگ تھے کئی گھنٹے بات کرتے تھے, دشمن کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تقریر میں کھڑا ہو جائے یا کوئی ایسی بات کر جائے, وہ چلا جائے تقریر سنے بغیر. اللہ نے ہمیں ایسے ہیرے عطا فرمائے. ذہین اتنے تھے غضب کے. ایک دفعہ جنت کے موضوع پر تقریر کی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں تمہیں سب کچھ وہ ملے گا جو تم چاہو گے. تو ایک دیہاتی جنگلی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں تو حقہ بہت پیتا ہوں, اگر جنت میں سب کچھ ملے گا تو وہاں حقہ بھی ملے گا. میں نے کش لگائے بغیر مجھے ادھر بھی مزہ نہیں آئے گا, حقہ ملے گا. آپ نے فرمایا جی حقہ تو ملے گا لیکن انگار لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. ورنہ جنت میں حقے کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو گناہ کا ارادہ ہی پیدا نہیں ہوگا. ایک دفعہ لاہور میں تقریر فرما رہے تھے,
ایک وکیل کھڑا ہوا اور اس نے کہا وکیل صاحب نے کہ مولویو تمہیں ادھر ادھر کی باتیں حیل و حجت کرنی بڑی آتی ہے، تو مجھے مسئلہ بتاؤ کہ ایک آدمی رمضان میں کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے روزہ نہ ٹوٹے، مجھے بتاؤ۔ شاہ جی رحم اللہ نے فرمایا لکھو، کاغذ قلم اٹھاؤ۔ اب وہ وکیل کھڑا ہے، فرمایا سیری کھا لو، کسی آدمی کے ہاتھ نماز پڑھ لو، چوراہے میں بیٹھ جاؤ، کسی آدمی کے ہاتھ میں جوتے دے دو، وہ تجھے جوتے مارتا رہے، تم جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، میرا فتویٰ ہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے یہی کہا نا، کھاتا رہوں پیتا رہوں اور روزہ نہ ٹوٹے۔ جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت ایک ڈسٹس منیر تھا، بڑا غدار تھا، بے ایمان، وہ قادیانی کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس نے عدالت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، بڑے بدتمیزانہ انداز سے اس نے کہا کہ مرزا کو تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا یہی عدالت تھی، یہی جگہ تھی، میں یہیں کھڑا تھا، ادھر ایک جج انگریز تھا، آج سے کچھ وقت پہلے اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، یہ مرتد ہے، میں نے یہ کہا تھا، آج انگریز نہیں ہے، میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اس کی جگہ تو بیٹھا ہے، میں یہی بات کہتا ہوں کہ مرزا پرلے درجے کا کافر تھا، پہلے بھی میں نے یہی بات کی، میں اب بھی کہتا ہوں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، درمیان میں اور سوالات بھی ہوتے رہے، تو مرزا اس جسٹس منیر نے کہا توہین عدالت، آپ کا انداز، آپ کا یہ لہجہ، یوں گرج اور یہ بات توہین عدالت ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ توہین رسالت ہے، اگر توہین عدالت برداشت نہیں تو توہین رسالت بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا غدار ہے وہ پرلے درجے کا کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ مرزا قادیانی پرلے درجے کا کافر ہے، ابو جال سے بھی بڑا بے ایمان کافر تھا، اس نے اتنا بڑا اسلام کا نقصان کیا ہے۔ ایک عجیب واقعہ کہہ کر میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، لیکن میری طرف توجہ رہے گی تو بات سمجھیں گے۔ میں اس واقعے میں بڑا سبق ہے، عبرت ہے۔ لوگ چند ٹکوں کی خاطر تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، ڈیروں پر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کیسے پکڑتا ہے، اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ ایک نواب، ایک آدمی تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز جمعے کے لیے ایک مسجد میں جاتے، وہ بڑا جھک کر سلام کرتا، بہادر خان، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، ساتھیوں نے کہا آپ تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتے ہو، اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس کے سلام کا آپ جواب نہیں دیتے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس ساتھی سے فرمایا کبھی میں گھر میں ہوں جب تو آ جانا، میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے، میں اس کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا اور اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا۔ ایک دفعہ وہ ساتھی کہتے میں حضرت کے گھر چلا گیا، میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس کم بخت نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے خون میرا کھول جاتا ہے،
اس لیے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کیا؟ انگریز کے دور میں انگریز کا ایک خاص آفیسر وہ قتل ہو گیا۔ وہ یوں ہوا، ہنگامہ ہوا، وہ دوسری منزل پر تھا، کسی نے اٹھا کر اس کو نیچے پھینکا، وہ مر گیا۔ بڑی کوشش کی انگریز نے، معلوم کریں، پکڑیں یہ کون ہے، اور اس مرنے والے کی بیوی بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ میرا شوہر تمہارا ملازم تھا، اتنا بڑا عہدے پر تھا، جلدی کرو اس کے خون کا بدلہ لو۔ بہت کوشش کے باوجود اس انگریز کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ انگریز کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر کوئی شخص اس کا قاتل تلاش کر دے، اتنا بڑی رقم انعام میں ملے گی، اور اس کو مجسٹریٹ بھی بنا دیا جائے گا، اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو ایک وہ خان بہادر، اس نے اس عہدے کی لالچ میں محلے کی ایک خاتون کو، جو بوڑھی تھی، بیوہ تھی، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ادھر جا کر کہا اماں جان، تھانے میں تیرے بیٹے کی پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہے، میں تمہارا محلے دار ہوں، ہمدرد ہوں، بیٹے کو بھیج دو میرے ساتھ۔ تھانے میں جا کر اقرار کرے کہ میں نے اس کو نیچے گرایا، 2 مہینے کی بات ہے، میں چھڑوا لوں گا اور اتنی رقم بھی تمہیں مل جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو انگریز کا دور ہے، پکڑا گیا تو چھوٹنے کی امید کوئی نہیں ہے۔ اماں ڈر گئی، اور ان کا بیٹا بھی غریب تھا، ان پڑھ تھا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا، اور اس خان بہادر کے کہنے سے تھانے میں جا کر اس نے کہا کہ اس کو اوپر سے میں نے گرایا ہے اور میرے گرانے سے مرا ہے۔ اس پر کیس چلا، اس کو مجسٹریٹ بنا دیا گیا، بڑا انعام ملا۔ اس ظالم نے ایک فیکٹری لگا دی، اس کا بڑا انگریز میں بڑی اس کی عزت ہونے لگی کہ بڑا ہمدرد خیر خواہ ہے، اس نے ہمارے اس مرنے والے کے قاتل کو پکڑوایا ہے۔ اماں روز کہتی میرے ملنے کو دل کرتا ہے، میرے بیٹے کو چھڑایا نہیں۔ کہا نہیں اماں، بس 1-2 دن میں آ جائے گا، گھبراؤ نہیں۔ یوں تسلیاں دیتا رہتا۔ اماں بیچاری منت کرتی رہتی۔ 2 مہینے گزر گئے، پھر کہا کیا بنا میرے بیٹے کا؟ کہا گھبراؤ نہیں اماں، بس چند دنوں میں آ جائے گا، میں اس کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میری فلانی آفیسر سے بات ہو گئی۔ یوں جھوٹ بولتا رہا، حتیٰ کہ اس کے بچے کو پھانسی لٹکا دیا گیا، اور اس کی لاش اس کی اماں کے گھر آئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی ماں میں صدمے میں مر گئی۔ فرمایا اس بدبخت نے ایک بوڑھیا کا گھر اجاڑا اور ایک بے گناہ مسلمان کو اپنی عہدے کی خاطر پھانسی لٹکوایا۔ میرے مولا بھی بڑے غیرت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ بڑا انتقام لیتا ہے۔ اگر دنیا کی عدالت سے بچ جائے گا، یہاں کے تھانے کچہریوں سے بچ جائے گا، اگر ڈیروں میں بچ جائے گا، وڈیرے اس کی تائید کر دیں گے، پیسے کے ذریعے سے چھوٹ جائے گا، لیکن اس بڑی عدالت سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ڈھیل ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ کا انتقام شروع ہوا کہ اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ خان بہادر کا بیٹا قتل، یہ پہلا صدمہ۔ دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو انسپکٹر بنا دیا گیا تھا
बड़े अफीसर किसी वजह से इस पर नाराज हो गए, नौकरी खत्म। ये दूसरा सदमा। फैक्ट्री में आग लग गई, सारी फैक्ट्री जल गई। ये तीसरा सदमा। और उसकी टांग टूट गई। ये चौथा सदमा। ज़लील होकर वो भी मर गया। लेकिन उस बुढ़िया के आंसू जब मेरे सामने आते हैं, मैं इस कमबख्त को इसलिए सलाम नहीं करता। ये अल्लाह का इंतकाम है। यूं ना कहो मुझसे कौन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है, उसने बड़े बड़ों से पूछा है, वो तुमसे भी पूछ सकता है, जनाब क्या कर रहे हो। इस पूछ पर मैं वाक़या नकल करके इसी पर बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह पूछता है, और अल्लाह की पूछ भी बड़ी सख्त है। इंतकाम सख्त है, उसका बदला बड़ा सख्त है। पूछता है, ढील भी देता है, तौबा का मौका भी देता है। अगर कर ले तो ठीक है, वरना मारा जाता है। कैसे पूछता है? तो ये मैं कैसे की जो बात नकल कर रहा हूँ बहुत अजीब है। अल्लाह यूं भी पूछता है। हाय मेरे अल्लाह, एक आदमी ने किसी पर जुल्म किया, और जुल्म करने के बाद ये जुल्म करने वाला तो भूल गया कि मैंने क्या किया और मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या जुल्म किया, भूल गया। जालिम को अपनी गलती याद कब रहती है। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके सामने उसने धोती खोल दी थी, चादर खोल दी, नंगा हो गया और नाचने लग गया। उसके यार बड़े हंसे, बड़ा खुश हुआ। जब पाकिस्तान बन रहा था, सिखों ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया, तो कहते हैं मेरे घर भी सिख आए, तो मुझे सुतून के साथ बांध दिया। मेरी बहू को, मेरी बेटियों को, मेरी बीवी को नंगा करके कहा डांस करो। हाय, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पिछली किताब खोली कि बाकियों को तो मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मेरी बहू बेटियों को मेरे सामने नंगा करके डांस कराया जा रहा है। मैंने बहुत देखा, लेकिन मेरी सुई जाकर एक जगह अटक गई। कहा वो स्टेशन वाली बात याद करो ना, वो अल्लाह के वली के सामने तू नंगा हो गया था और वहाँ डांस किया था। और इन्न रब्बी ला यज़िल्लु वला यशका, तू जुर्म करके भूल गया था। तेरे अल्लाह को, मेरे अल्लाह को तेरा जुर्म नहीं भूला। उसको मालूम है कि तूने उसके बंदे के साथ क्या ज्यादती की है। अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम वाला है। उसका दुनिया में इंतकाम ये दिया कि सारी तेरे सामने आज नंगा डांस कर रही। डरो उसकी पकड़ से, उसके इंतकाम से। दुनिया में घाटा बर्दाश्त कर लो, लेकिन आखिरत का मामला बड़ा मुश्किल है। उस सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के 4 बेटे थे। सैयद अताउल मुनम शाह बुखारी ये गज़ब के आलिम थे, कई घंटे बयान करते थे, कुरान के कारी थे जी। रमज़ान में 30-35 ख़त्म कुरान के अक्सर करते थे। दूसरे बेटा का नाम सैयद अताउल मोमिन शाह बुखारी, ये भी गैरतमंद खतीब और कुरान अपने वालिद की तरफ पढ़ते थे, कई घंटे बयान इनका भी होता था। तीसरे बेटे सैयद अताउल मोमिन शाह बुखारी, मेरे भी 2-3 उनके साथ बयानात हुए, वो भी कई घंटे बयान फरमाते थे। और अल्लाह ने उनको अजीब नवाजा। मुंह में दांत बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कुरान पढ़ते थे यूं पता चलता था जैसे बच्चा कुरान पढ़ रहा हो। और चौथे बेटे पीर जी सैयद अताउल मुहैमन, जिनका अभी 3 दिन पहले जनाजा हुआ, उनका भी विसाल हुआ। उनकी नस्ल बाकी है, ख़ानदान बाकी है। वही इज़्ज़त, वही गैरत, वो इल्म, वो हिकमत, वो दीन की खिदमत, ख़त नबूवत की हिफाजत का जज्बा वो मौजूद है। नस्ल बाकी है, क़यामत तक
اس بخاری کی قبر روشن رہے گی، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ جو اللہ کے نام پہ لگا دے اللہ اس کا سب کچھ باقی رکھتا ہے، اس کا لگایا ہوا اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔